باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ على كل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 17 تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں 17ویں روزے میں، اور آج کا دن تاریخ کے اعتبار سے، دین اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے بڑا ہی اہم دن ہے۔ اسی دن یوم البدر، جسے یوم الفرقان اللہ رب العزت نے کہا، واقعہ پیش آیا تھا، حق اور باطل کی جنگ، جس کو اللہ رب العزت نے ایسا لگتا ہے گویا خود ہی اس جنگ کو یعنی ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے قرآن کریم کی روشنی میں۔ اور عزیزان محترم، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اصل واقعہ جو ہوا جنگ بدر کا، وہ کس لیے پیش آیا اور اللہ نے کس لیے مظلوموں کی مدد کی۔ عزیزان محترم، بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو اس جنگ بدر کو وائلنس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کا آغاز جنگوں سے ہوا اور یہ ایک وائلنس کو پروموٹ کرنے والا دین ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں اس کا ذکر آیا ہے، جسے مال غنیمت کو لے کر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مال لوٹنے کے لیے گئے، اس طریقے کی باتیں اس جنگ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کا، اور اسی طریقے سے مظلوموں کی مدد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، آج میں کوشش کروں گا انہی چیزوں کو یعنی جو بدگمانی کے طور پر لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی کی تردید کرتے ہوئے دلائل کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کو چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاءوں کو صرف اتنا کہا کہ دین کی تبلیغ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اور جو مصائب اور مشاکلات تمہیں پیش آتے اللہ پر صبر کرو، اور یہاں تک کہ اپنے ملک کو، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، مال جائیداد سبھی کو چھوڑ کر اللہ کی راستے میں اس طرف نکل پڑو جہاں پر تم اپنے دین پر پرامن طریقے سے عمل کر سکتے ہو۔ عزیزان محترم، یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا قرآن کریم میں روز اول سے، یعنی ہمیں قرآن میں دیکھیں گے ہم سورہ نحل میں بتایا گیا کہ جو اگر تم دین پر عمل کرنے میں تمہیں کوئی روک رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو تم ہجرت کرو، اور ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل میں ہم نے سورہ بنو اسرائیل میں دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کی دعا کرتے ہوئے ہمیں اس سورہ میں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جنہیں شرک پر مجبور کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ انہیں غار میں پناہ دیتا ہے 300 سال تک۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی صورتیں جو ہے سورہ یعنی طٰہٰ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزور قوم بنو اسرائیل کو لے کر جب فرعون سے جان چھڑانے کے لیے، اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں، فرعون ان کے لشکر کے ساتھ جب چیس کرتا ہے، جب ان کے پیچھے رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کیوں کی، یہ اصل نقطہ ہے۔ تو عزیزان محترم، 13 سال کی دعوت مکے کے مشرکین کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہر دن اذیت کو برداشت کرتے ہوئے جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی تھی برداشت کرتے چلے گئے۔ سوشل بائیکاٹ کو سہا، اکنامک بائیکاٹ کو سہا، حتیٰ کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ حبش کی طرف چلے جاتے ہیں، جو پریزنٹ ٹائم میں ابیسینیا وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے ایک نصرانی، انہیں پناہ دیتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ چین سے رہنے نہیں دیتے۔ آخری میں تنگ آ کر جب ان کی جان کو یعنی نقصان پہنچانے کے پلاننگ دارالندوا میں بننے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے ان کی دعوت کو روکا جائے، کیسے ان کو تکلیف دی جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صحابہ سمیت وہ صحابہ جو گھر بار بیوی بچے دھن جائیداد دولت ساری چیزیں محض اللہ کے دین پر پرامن طریقے سے عمل کرنے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب پتا چلتا ہے کہ ہجرت جانے کے بعد بھی مکہ کے مشرک، اس دور مکہ ایک اکانومک کیپٹل پلس اسپرچل کیپٹل، ریلیجس کیپٹل کی حیثیت رکھتا تھا، اور دور مدینہ جانے کے بعد بھی وہاں پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور وہاں کے جو سرداران تھے انہیں خطوط لکھے گئے، طرح طرح کے سینکشنز لگانے کی بات کہی گئی، اور اہل کتاب سے الائنس ہو کر ان پر حملہ آور ہونے کی سازشیں چلنے لگی۔ اب جائے تو جائے کہاں؟ عزیزان محترم، یہی وہ موقع ہے جہاں پر جنگ بدر کا واقعہ پیش آنے کے پورے اسباب جب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ حج میں فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، تمہیں قتل کرنے کی یعنی جنگ میں شریک ہونے کی، جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ اور الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور کس لیے؟ کیونکہ وہ بنا قصور ان کے گھروں سے نکالے گئے، محض اس قصور کی بنیاد پر جو ان کے نزدیک تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا پس منظر، بیک گراؤنڈ کس کا؟ جنگ بدر کا۔ اور جب اللہ رب العزت نے پلاننگ کی جنگ بدر کی، ایسا سورہ انفال میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور یہ یوم الفرقان اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بھی ہلاک ہو دلیل پہ ہلاک ہو، اور جو کوئی زندہ ہو وہ بھی دلیل پر زندہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہی چیز اللہ رب العزت نے آگے سورہ انفال میں یوں بھی بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں ان کی تعداد کو کم دکھایا اور انہیں تمہاری تعداد کو کم دکھایا تاکہ تمہارے درمیان میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ ایک قسم کا لیول پلے فیلڈ تیار کیا گیا تھا کہ کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے زیادہ تعداد کو دیکھ کر، حالانکہ مکے کے مشرکین تعداد میں 1000 سے زیادہ تھے، اور اسی لیے اسی صورت میں اللہ رب العزت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے نیند بھیجی، اللہ رب العزت نے بارش بھیجی تاکہ راہ ہموار ہو جائے، اور نیند اس طریقے سے آ جائے کہ پوری تازگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں جو سپاہی نکلے ہیں انہیں پوری قوت عطا ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، یہی وہ معرکہ تھا، یہی وہ جنگ تھی جو حق و باطل کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سجائی تھی۔ اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی دکھایا گیا تھا، یہ بھی ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ انفال میں۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پھر دیکھیے سورہ انفال میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو تم بھی صلح کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ عزیزان محترم، اگر دین اسلام کا منشا وائلنس ہوتا، دین اسلام کا منشا اگر مال لوٹنا ہوتا، تو اللہ رب العزت کبھی یہ نہ فرماتے کہ اگر کوئی سامنے سے صلح کرنے کے لیے آئے تو تم بھی صلح کی طرف جھک پڑنا۔ عزیزان محترم، اس کے ساتھ ہی ساتھ جب جنگ کا معاملہ پیش آنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی نما مسجد میں گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے اس درد کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو جائے تو تیرا اس زمین پر نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اس چھوٹی سی جماعت کو اس بلند مقام پر اللہ کے نبی اس طریقے سے بیان فرمانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قربانیاں ان صحابیوں نے دی تھی وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی، مال سے، جان سے، رشتہ دار سے، تکلیف سے، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑے تھے۔ اور مہاجرین اور انصار نے مہاجرین نے کہا کہ ہم اگر آپ نے کہا تو ہم آپ کے ساتھ ہو لیں گے، ہم موسیٰ کی
قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے بنو اسرائیل کے تم اکیلے ہی جاؤ اور لڑو بھیڑو۔ یہ دیکھ کر مدینے کے انصار کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں، اگر تم کہو گے کہ سمندر میں کودنا ہے ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور جنگ بدر جب پیش آتا ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد جس طریقے سے آتی ہے اور پوری اسلام کی تاریخ ایک نیا رخ لے جاتی ہے، اور مشرکین مکہ میں ایک قسم کا دبدبا، اہل کتاب مدینہ میں اور اطراف میں ایک چھوٹی سی جماعت بے سر و سامان، اتنے بڑے لشکر کو جو سر و سامان سے پورا لیس تھا اس کو اس طریقے سے دھول چٹا دی۔ ہو نہ ہو یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے، اور اللہ نے اس طریقے سے مسلمانوں کی جماعت کو غلبہ دیا۔ عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہماری عبادت کی انتہا کے بعد اس کی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے سامنے کتنا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ امتحان اللہ کے نزدیک درکار ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، اگر ہم ساری چیزوں کو دین پر ترجیح دیں گے، اگر ہم سارے چیزوں کو چھوڑ کر موقع اگر آ پڑے تو ہم پرامن طریقے سے دین پر عمل کرنے کو ترجیح دیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہمارے اس جذبے کی قدر ہی نہیں کرے گا بلکہ ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ اور آج جس طریقے سے سپر پاور کے نام پر دشمن جنگناتے پھرتے ہیں، آج ضرورت ہے مسلمانوں کی کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ تو یہ تھا عزیزان محترم جنگ بدر کا واقعہ، جس میں کم و بیش 14 صحابی شہید ہوئے، اور اس نے اسلام کی تاریخ کو سرے سے ایک نیا رخ دے دیا۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس سے نصیحت لے کر اپنے اعمال سدھارنے کی۔ عزیزان محترم، یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ جنگ بدر کا، جو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔